السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ چلیے. جی میم. جی چلیے. میم. اب میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے مائک میوٹ کر لیں. آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی مگر میری بات ختم ہونے کے بعد. ٹھیک ہے بچوں؟ آخری میں آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے اب آپ لوگ میوٹ کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر وانک لعلی خلق عظیم. میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اللہ رب العزت کی تمام رحمتیں برکتیں آپ تمام پر ہم پر نازل ہوں، جس کے لیے ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. یہ ایک اسلامی محفل ہے، اسلامی مجلس ہے، جس میں اللہ کے فرشتے ہم کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہیں. بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں مگر ہم اس وقت اللہ کی رحمت میں شامل ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اب آج ہم جن چیزوں کے بارے میں، جن باتوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ تمام کو معلوم ہے، جیسا کہ میرا عنوان ہے جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، بچوں کے اخلاق. یعنی ایک مومن کے اخلاق کس طرح ہونے چاہیے. اب تو سب میں پہلے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تو آج اب میری زبان سے سنیے کہ اخلاق کے اصل کیا معنی ہیں. ٹھیک ہے؟ عربی میں اخلاق اصل میں خلق سے بنا ہے. کس سے؟ خلق سے بنا ہے. ایک ہوتا ہے خلق، دوسرا ہوتا ہے خلق. دونوں میں فرق ہے. ایک پہ خا پہ پیش کے ساتھ، ایک پہ خا پہ زبر کے ساتھ. تو زبر کے ساتھ جب ہم خلق کہیں گے تو اس کے معنی ہے پیدا کرنا، پیدا ہونا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے. یعنی ہم کو کس نے بنایا ہے؟ یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے. جو بھی ہماری ظاہری شکل ہے، ہمارا ظاہری بدن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس کے معنی ہے تخلیق کرنا. اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ خاپ زبر کے ساتھ خلق ہوا. ایک ہے خاپ پیش کے ساتھ خلق. خلق کے معنی ہے باطنی شبیہ. ایک منٹ، فون آیا. ہیلو. تو دوسرا ہے خلق. خلق کے معنی ہے ہماری باطنی شبیہ. یعنی ہر انسان کا ایک ظاہر ہے، اس کی ایک شکل ہے جس سے ہم اور آپ پہچانے جاتے ہیں ہماری شکل و صورت کی بنا پر. اور اسی طرح ہر انسان کا ایک باطن بھی ہوتا ہے. باطن کی بھی ایک شکل ہوتی ہے جس کو خلق کہتے ہیں. اور اب تو سمجھ گئے کہ آپ خلق کیا ہے، ظاہری شکل کو کہتے ہیں، اور خلق باطنی شکل کو کہتے ہیں.
اب اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کر کر ایک چیز مکمل کر دی، اس کے بعد ہم کو حکم دیا کہ اللہ رب العزت ہم کو باطنی شکل و صورت کا اختیار دے دیا، یعنی باطنی شبیہ کو ہم اپنے آپ سے بنا کر ایک اچھے یا برے انسان بن سکتے ہیں، ہم ہماری اچھی یا بری پہچان بنا سکتے ہیں، اسی کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ جو ہماری باطنی شکل ہونی چاہیے اسی کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ تو اب میں اپنی بات کو آپ کے سامنے ایک حدیث کے ذریعے سمجھاتی ہوں، ذرا غور سے سنیں پیارے بچوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو تو پتا ہے ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے ایک دعا فرمائی ہے، ایک دعا کی ہے جس کو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ آپ لوگوں کو میرے خیال سے یہ دعا معلوم بھی ہوگی کہ جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے ہمیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، جو میں نے ابھی کہا نا، خلق اور خلق کے معنی اس حدیث اس دعا میں ظاہر ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ کیا دعا ہے؟ پھر سے بول رہی میں، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، خلق بھی جو ظاہری شکل ہے اور خلق باطنی شکل ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے ظاہری شکل میں بنایا ہے، تو نے میری تخلیق کی ہے، الحمدللہ اچھی تخلیق کی ہے، اب تو میری باطنی جو شکل ہے اس کو اچھا بنانے میں میری مدد فرما، تو میری باطنی شکل کو بھی اچھا بنا دے۔ جس طرح ہماری ظاہری شکل و صورت ہے، اسی طرح ہمیں باطنی چیز کو بھی اچھی بنانا ہے۔ اس کی دعا اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اب اخلاق کی جو صفت ہے نا بچوں، وہ دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم خرید کر لا لیں، یہ بازار میں ملنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو دل میں پیدا کرنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اعضاء یعنی باڈی پارٹس، ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں ان میں سے ظاہر ہوتی ہے، ہمارے اعضاء و جوارح سے یہ اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، اور اس باڈی پارٹس میں بطور خاص زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ میں الحمدللہ آہستہ بول رہی ہوں نا، آپ لوگوں کو کوئی ایک بولیے، سمجھ میں آ رہا ہے نا میری باتیں؟ جی میم۔ جی الحمدللہ، ٹھیک ہے، جی میم۔ اوکے بس ہاں۔ اس کے بعد سنیے، تو ہمارے اعضاء یعنی ہمارے اخلاق ہمارے خاص طور سے کس سے ظاہر ہوتے ہیں؟ ہماری زبان سے۔ یوں تو اخلاق ہمارے چلنے سے، پھرنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے بھی ظاہر ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر ہمارے اخلاق ہماری زبان سے معلوم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اخلاق کے معنی تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گئے۔ اب ہمیں کیا جاننا ہے؟ اخلاق کتنے قسم کا ہوتا ہے، یعنی اخلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو دیکھیے اخلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حسن اخلاق، دوسرا ہے سوء الخلق۔ حسن الخلق، سوء الخلق، یعنی اچھے اخلاق جن کو حسن الخلق کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے سوء الخلق جن کو برے اخلاق یا بد اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اچھے اخلاق کے بارے میں جان لیتے ہیں، یعنی حسن اخلاق کا کیا انعام ہے اور اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اس کی ہماری زندگی میں کتنا مقام ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اخلاق، تو اس بات کو ہم حدیث سے سمجھتے ہیں۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم
الی احسنکم اخلاقا. یہ حدیث ہے عربی کی. اب اس کا ترجمہ سنیے. بے شک میرے نزدیک یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب میں زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند اور عظیم مرتبے پر فائز تھے. یعنی جتنا آپ کو اخلاق کے بارے میں جاننا ہے، اخلاق دیکھنا ہے، اخلاق سننا ہے، وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ظاہر کر کے بتا دیے ہیں، بتا کر اور اپنے عمل کر کر بتا دیے ہیں. وہ تمام اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے امتی بھی انہی کی طرح اس اخلاق کے نمونے کو پہنچے. دیکھیے کسی بھی زندگی کے عمل میں کسی بھی کام کے لیے کسی نہ کسی آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے نا، نمونے کی، جس کو دیکھ کر ہم چلے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہماری ہدایت کے لیے رسولوں اور کتابوں کا انتظام فرمایا. یعنی کہ آپ ان چیزوں پر عمل کر کے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں ان قرآن اور حدیث پر عمل کر کے آخرت میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے جانا ہے، توشہ تیار کرنا ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے کے ذریعے تمام، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی نا، انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اللہ کے رسول خود اپنے آپ کے لیے نہیں بول رہے یہ، بلکہ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے نا، ایک پرسنٹیج ہوتا ہے. تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اخلاق کے سب میں فرسٹ لیول پر قائم کیا ہے. یعنی آپ کے اندر اتنے پیارے، اتنے اچھے اخلاق تھے کہ وہ ایمان لانے سے پہلے بھی کافروں، غیر مسلموں کے سامنے آپ کے اخلاق ظاہر تھے، جس کی وجہ سے تمام آپ کی عمر کے بچوں میں آپ کو سب میں زیادہ پسند کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب میں زیادہ بھروسہ کیا جاتا تھا. آپ کی بات کو سب میں زیادہ قبول کیا جاتا تھا. آپ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی آپ کے اخلاق کی بنا پر. کیونکہ بچپن سے، اخلاق بڑے ہونے کے بعد نہیں، بلکہ بچپن سے ہی انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. وہ انسان اگر اس باتوں کا خیال رکھے گا جو اب ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھتی ہے. بچپن سے ہی اس کی وہ اہمیت بڑھتے بڑھتے وہ اس کا پورا مکمل نمونہ بن جاتا ہے. تو اللہ کے رسول اسی طرح بچپن سے ہی مکمل اخلاق والے، تہذیب والے، تمیز والے، نرم بات کرنے والے، گالی گلوچ سے بہت دور رہنے والے نبی تھے ہمارے. تو اسی لیے اخلاق کی ان تمام اچھی عادتوں کی گواہی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند اور عظیم مرتبے پر فائز ہیں. جس کی آیت کا ترجمہ میں نے کہا، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے بلند مقام و مرتبے پر فائز ہیں. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تمہیں دنیا میں جب تک زندہ رہنا ہے ان کو نمونہ بنا لو، آئیڈیل بنا لو. ان کے طریقے زندگی پر عمل کرو گے تو تم بھی وہی اخلاق والے بنو گے، وہی انعامات تمہیں بھی ملیں گی جن کو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں. تو اب اتنا نیک، اتنی پاکیزہ تو ہم نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو بہت زیادہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے دوسری جگہ، جتنا تم پر ہو سکے، جہاں تک ہو سکے اللہ کی باتوں اور رسول کی باتوں پر عمل کرو تو تم ان کے قریب پہنچ سکتے. اسی لیے کہا اللہ کے رسول نے کہ بے شک میرے نزدیک سب میں زیادہ محبوب وہ ہے جو تم میں سب میں اچھا اخلاق والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی برا کلمہ یا بری بات کی، نہ آپ کی عادت تھی
بلکہ آپ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ تم میں محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور پسندیدہ بننا ہے تو آپ کی طرح حسن اخلاق عظیمہ کے مالک ہونا ہے، جو کہ اللہ کے رسول تھے۔ اسی طرح آپ کی محبت کے لیے یہ ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق بھی بہت اچھے اور عظیم ہوں۔ جیسے جیسے ہمارے اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اتنے نزدیک اور قریب اور محبوب بنتے جائیں گے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم کا محبوب کون ہے؟ نبی کریم کا محبوب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، کیونکہ اسی اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت پوشیدہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات ماننا گویا کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا ہے، دونوں کی ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ غور سے سنیے، اپنا ٹائم قیمتی ہے، اس کو بیکار کاموں میں الجھائیے مت، بلکہ توجہ سے میری باتوں کو غور کریے انشاءاللہ۔ اسی کے بالمقابل یعنی حسن اخلاق سے انسان اللہ کے رسول کا محبوب بنتا ہے نا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ دوسری قسم بد اخلاقی۔ بد اخلاقی کو اللہ نے بھی ناپسند فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی۔ ہر فحش گو کو یعنی برے کلمات جو زبان سے نکالنے والے ہوتے ہیں یا بےہودہ اور فضول باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور نہ اللہ کے رسول ان کو پسند کرتے ہیں۔ ایسی باتیں کرنا گویا اخلاق کے منافی ہے اور اسی کو سوء الخلق کہتے ہیں۔ یہ باتیں اتنی اہم ہے بچوں، ان باتوں کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے بیٹے۔ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں اس باتوں کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ یہ بڑی بڑی عبادتیں ہم کرنے والے ہیں، اسی لیے اخلاق کا تعلق بھی ہمارے ایمان سے ہے۔ ریکارڈنگ ہوتا ہے، یوٹیوب میں بھیجتا ہوں۔ کیسا بولو؟ بیان سنے نہیں آتا ہے میم، میم بیان سنے نہیں آ رہا ہے۔ ویٹ کیجیے۔ اسکرین کو ٹچ کریں گے تو ٹھیک ہے بچوں۔ چلیے اب ہم کیا بات کر رہے تھے؟ الحمدللہ اخلاق کے بارے میں۔ تو ہم نے جانا الحمدللہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک سوء الخلق، ایک حسن الخلق۔ تو اب ہمارے اندر اس کی اہمیت اس لیے اتنی ضروری ہے کہ کیونکہ اخلاق کا تعلق کس سے ہے کہا میں نے؟ ایمان سے۔ یعنی ہم جو مسلمان بنے ہیں، ہمارے اندر جو ایمان موجود ہے اس کا تعلق گویا ایمان سے ہے۔ اسی لیے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ دوسری اہم عبادتیں، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات ضروری ہے نا، اسی طرح یہ اخلاق بھی، اچھے اخلاق بھی ہمارے اندر ہونا اتنا ہی ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان اور مومن کہلائیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
گے محبوب بندے اللہ اور رسول کے محبوب بندے کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں ایک حدیث بولی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے میں یعنی ایک ایمان والے کے اندر جو اللہ اور جی بیٹے جو اللہ اور رسول کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اس کے اندر 2 بری عادتیں نہیں جمع ہو سکتی. ایمان ہے تو اس کے اندر یہ 2 بری عادتیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک بری عادت کیا ہے؟ بالکل بخیلی، جو کنجوسی کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر بھی خرچ نہیں کرتے بلکہ پیسوں کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں وہ. اور دوسری عادت ہے سوء الخلق یعنی بد اخلاقی. یہ 2 صفتیں ایسی ہیں، یہ 2 عادتیں ایسی ہیں جو ایمان کے ساتھ ہرگز بھی جمع نہیں ہو سکتی. گویا کہ یہ آگ پانی کی طرح ہے. یعنی ایک جہاں آگ ہے اگر وہاں پانی کو لاؤ تو آگ باقی رہتی، ختم ہو جاتی. اور جہاں پانی ہے وہاں آگ جلا سکتے ہم؟ نہیں جلا سکتے. گویا کہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. اسی طرح جس کے اندر ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کے اندر یہ بد اخلاقی یا کنجوسی وغیرہ نہیں جمع ہو سکتی بلکہ اللہ کے رسول. تو گویا ایمان کا تعلق اخلاق سے ہے. اب اس بات کو ایک اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے نا صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت میں رہے، ان کو صحابی کہتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ کیا کہا انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المومنین ایمانا، ان من اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا. اس کا ترجمہ سنیے، تم میں سب سے باکمال ایمان والا یعنی مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. تو ایمان کمپلیٹ کہاں ہو رہا بول رہے؟ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وہ چیزیں تو ایمان لاتے یہاں پہ فرض ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ایمان تو آپ کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے نا. کوئی بھی کام ہم اگر کریں تو ادھورا نہیں کرتے، اس کو مکمل کرتے ہیں. جیسا کہ گھر میں ہم کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم بشرٹ پہنے تو پینٹ بھی پہنتے نا، آدھا ادھورا کام کوسا بھی نہیں کرتے ہم. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب ہمارے اندر ایمان کی دوسری نعمتیں دیکھ رہا ہے تو وہیں پر اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ تمہارا ایمان ان کے علاوہ یعنی وہ بھی کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ مکمل تمہارے ایمان اچھے اخلاق سے ہوگا. سمجھ رہے نا؟ نماز، روزہ وغیرہ جتنے اہم ہے ہمارے ایمان میں داخل ہونے کی عبادتیں ہیں، تو وہی ایمان اچھے اور حسن خلق سے مکمل بھی ہوتا ہے. اگر وہ نہ رہے بلکہ وہ رہے صرف آدھی چیزیں رہے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. یعنی اخلاق کے دائرے میں ہر وہ چیز آ جائے گی جس کا تعلق ہماری زبان سے ہے. یعنی زبان سے ہم ہمارے اخلاق کو زیادہ ظاہر کر سکتے. یعنی ہم کیسے ہیں، یہ اگر کوئی ایک شخص منہ بند کر بیٹھا ہوا ہے، ایک باتیں کر رہا ہے، تو ہم اس کی باتوں سے ایک انسان کو پہچان سکتے کہ وہ کس لیول کا انسان ہے. یعنی اس کی زبان کیسی ہے، اس کا بات کرنے کا انداز کیسا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے وغیرہ. اگر خاموش بیٹھے رہے تو ہم سمجھ سکتے کہ انسان کیسا ہے؟ نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ہمارے اعضاء سے، ہمارے باڈی پارٹ سے تو ہمارا ایمان اخلاق ظاہر بھی ہوتا ہے مگر کم، زیادہ تر کس سے؟ ہماری زبان سے. تو پہلا پوائنٹ کیا جانا ہم نے کہ اخلاق سے ہمارا ایمان گہرا ہوتا ہے، ایمان کا تعلق بہت گہرا ہے. اور دوسرا پوائنٹ اخلاق سے ہم نے جانا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک اور محبوب بن سکتے. اور تیسرا پوائنٹ ہم نے اب تک یہ جانا کہ یہ اخلاق جیسی صفت رکھنے والا کل قیامت کے دن میزان میں عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی.
یعنی یہ تیسری صفت کیا ہے؟ یہ دنیا میں فائدے جس طرح ہے اسی طرح آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جب نام اعمال تولا جائے گا، یعنی ہم نے سنا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہم روز نماز میں، اس میں کیا بولتے ہیں؟ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے بولتے. تو آخرت کیا ہے؟ جہاں پر ہمارے فیصلے کیے جائیں گے. ہم دنیا میں جو جو کام کر کے جائیں گے اللہ کے پاس، تو وہاں پر ہمارے فیصلے کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے نا، جو ہمارے مونڈوں پر بیٹھ کر ہماری ہر اچھی چیز کو بھی لکھ رہے ہیں اور بری چیز کو بھی لکھ رہے ہیں. یعنی اسی کو ہمارا نام اعمال کہا جاتا ہے. رائٹ ہینڈ والا فرشتہ اچھی چیزیں لکھتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ والے فرشتے بری چیزیں لکھتے ہیں. ہر چیز نوٹ ہو رہی، کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بیان کی جائے گی آخرت میں. ہمارے جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اچھا. تو ہمارے جو فرشتے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں، یہ فرشتے ہماری ہر چھوٹی چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز نوٹ کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر آخرت میں ہمارا فیصلہ ہوگا. تو جب آخرت میں جو ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے تو وہاں پر ایک ترازو بنائیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی جیسے اب ہم کو سمجھ میں آتا نا، ہم کوئی بھی چیز بازار میں لینے گئے تو ترازو میں تول کر لیتے نا، ترکاری ہو یا دال، کوئی سی بھی چیز ہو جو چیز تولی جا سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اگر کچھ بغیر تولی جانے والی چیز، سپوز پانی خرید رہے ہیں، اس کو تول کے لیتے کیا؟ نہیں نا. اسی طرح جو چیز تولی جانے والی ہے، ہاں، جو چیز تول کر لی جاتی ہے اس کو ترازو میں تولا جاتا ہے. تو اسی بات کو ذہن میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ایک ترازو بنایا ہوگا. جب ہمارے نیک اعمال ایک ترازو میں رکھے جائیں گے، برے اعمال دوسرے ترازو میں رکھے جائیں گے، اور دونوں کو تولا جائے گا. جن کا پلڑا یعنی جن کا ایک بازو زیادہ بھاری ہوگا وہ اس حساب سے، اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا obviously، اور جن کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں، دوزخ میں جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس کی تیاری کرنا ہے نا ہمیں. تو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ آخرت میں آپ کو نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا ہے، آپ کو کامیاب ہونا ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا ہے، اور آپ کے ترازو کو آپ کے نیک اعمال سے بھرنا ہے، وزنی چیزیں ڈالنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو سب میں زیادہ وزنی چیز کس کی کیا بتائی ہے اللہ کے رسول نے؟ یہی حسن اخلاق ہیں. پہلے اخلاق کی اہمیت بتا رہی ہوں میں آپ کو، پھر اس کے بعد کیا کیا چیزیں اخلاق میں آتی ہیں وہ بتاؤں گی. پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ اخلاق کتنے ضروری ہیں. ہمارے ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہمارے نبی کے محبت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور آخرت میں ہمارے ترازو میں سب میں زیادہ وزنی چیز جو تولی جائے گی وہ بھی یہی اخلاق ہیں، اچھے اخلاق. اب اس بات کی دلیل ہم حدیث سے ملتی ہے. یہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں بچوں، یہ پوری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہی ہوں، کیونکہ وہی چیز ہے، وہی قرآن اور حدیث ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے. اس لیے تو دیکھیے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، ما من شیء اثقل فی میزان المومن، ما شیء اثقل فی میزان المومن یوم القیامہ من خلق حسن. ترجمہ سنیے جس سے آپ کو اور اچھا سمجھ میں آئے گا. کل قیامت کے دن ترازو میں یعنی اللہ کے میزان میں، میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز جو ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز ہمیں کیا ہے؟ اخلاق ہیں، وہ بھی اچھے اخلاق ہیں. اور ایک چیز کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا ڈر ہے، اور دوسری صفت ہے اچھے اخلاق.
یعنی جب ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، یہ ڈر تقویٰ کہتے ہیں اسے بچوں، جو کہ رمضان کا بھی مقصد ہے نا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کئی بار، امام مسجدوں میں سے آواز بھی آئی ہوگی کہ روزوں کا مقصد تقویٰ کی صفت انسان کے اندر پیدا ہونا ہے. تو وہ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. ایک چھوٹی حدیث ہم نے سیکھی بھی تھی، اتق اللہ حیثما کنتا، جہاں کہیں بھی رہو تم اللہ سے ڈرتے رہو. تو روزے میں سب سے زیادہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں سے رکے رہتے ہیں، چاہے ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. ہم کوئی چیز ہمارے منہ میں نہیں ڈالتے، حتیٰ کہ پانی بھی ہم نہیں پیتے. تو اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر جو تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اور ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہم آخرت میں اپنے نام اعمال میں ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے یہ بھی جان لیا. اب اخلاق کا زیادہ تر تعلق، جیسا کہ میں نے کہا، زبان سے ہے. اگر زبان انسان کے قابو میں نہ ہو تو اور وہ بد کلامی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لے تو یہ کتنی ہی بڑی افسوس کی بات ہے نا. کیونکہ اسی زبان سے زیادہ تر گناہ انسان سے ہوتے ہیں، اسی زبان سے زیادہ تر گناہ انسان سے سردرد ہوتے ہیں. یعنی بد اخلاقی کر کے، بد تہذیبی کر کے، برے الفاظ اپنے منہ سے نکال کر ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف دیتا ہے. انسان کا مطلب بڑے بڑے لوگ نہیں، بچے بھی، چھوٹے بچے بھی، آپ کی عمر کے بھی اور میری عمر کے بھی، ہم تمام کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے کسی بھی چیز سے ہم تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اور اس وجہ سے ہم اپنے اخلاق کی وجہ سے دوسروں میں پہچانے جاتے ہیں، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہم اچھے بنتے ہیں، ہمارے پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں ادب و احترام سے بلاتے ہیں، ہماری عزت کی جاتی ہے. تو ان تمام چیزیں اگر ہمارے اندر ہونا چاہیے تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اب دیکھیے، اب میں اسی بات کو قرآن کی ایک آیت سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ زبان کی بد کلامی سے انسان کتنی تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. سنیں بچوں، آپ لوگوں نے سورہ ہمزہ تو سنا ہوگا نا. قرآن کی ایک سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ ہمزہ. امید کرتی ہوں الحمدللہ آپ میں سے تقریباً سب کو ہی یہ سورہ یاد ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد سنیے، اس کی سب میں پہلی آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اب معنی سن لیجیے پہلے. بڑی خرابی اور بربادی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو. یہ ایک معنی ہوئے. یعنی علماء ہمارے آسان سے آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں نے اس طرح سمجھایا، اب کچھ علماء نے اس کی کیسی تعریف کی ہے، اس کے کیا معنی بیان کیے ہیں وہ سنیے. ایک ہے اس میں ہمزہ، دوسرا ہے لمزہ. سنیں، ایک ہمزہ ہے ایک لمزہ ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے. ہمزہ ایسے شخص کو کہتے ہیں، ہمزہ کرنے والا ایسا شخص ہے جو روبرو کسی کی برائی کرے، یعنی آپ سامنے ہی تم ایسے ہے، تم ویسے ہے، تم غلیظ ہے، تم ولا ہے، تمہارے اندر یہ برائی ہے وغیرہ وغیرہ، جو منہ پہ ہی کسی کے غلط الفاظ یوز کر کے دوسروں کی برائی کرے. اور لمزہ کے معنی ہے جو پیٹ پیچھے برائی کرے. جو پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے اس کو دوسرے معنوں میں غیبت کرنا بھی کہتے ہیں. یعنی کسی کے اندر کوئی برائی ہو تب بھی اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کے بارے میں دوسروں سے ذکر کرنے سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اسی کو غیبت کہتے ہیں. اگر وہ برائی ہو تو بھی نہیں کرنا ہے. اگر وہ برائی آپ کو
اس کے سے ہٹانا ہے تو آپ اس کو پرسنلی الگ سے لے کے جا کر اس کو سمجھانا اور اس کے بارے میں پھر دوسروں سے ذکر نہیں کرنا، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اگر آپ پیٹ پیچھے اس کی برائی دوسروں سے بیان کریں گے تو وہ غیبت ہو جائے گی، اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو تو وہ ایک اور برائی ہو جائے گی جس کا نام بہتان ہے۔ سمجھے بچوں؟ انشاءاللہ آپ جیسا جیسا بڑھتے جائیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے، اور اس کے اندر اگرچہ وہ برائی ہو تو بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور اگر وہ برائی بھی نہ ہو پھر بھی آپ جھوٹ بوٹ کے بول دے رہے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کے باتیں ٹائم پاس کے لیے، تو وہ بہتان ہو جائے گا، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو کیا سمجھا ہم نے؟ ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک معنی ہمزہ کے علماء نے یہ بیان کیا ہے، آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے بھی ہم کسی کی برائی نہیں کر سکتے۔ ہم نے غور کیا ہوگا کلاسز میں جب ہم اسکول جاتے ہیں تو گروپس بنا لیتے، تھوڑے بچے ایک گروپ میں رہتے، تھوڑے بچے ایک گروپ میں رہتے، حالانکہ ایسا صحیح نہیں ہے، تمام ایک دوسرے سے ایک کلاس کے ہیں، مل جل کے رہنا ہے، مگر دیکھا ہے ہم نے اکثر کہ کچھ گروپس بنا کے ہمارے یہ فرینڈس ہیں ہم ان کا ساتھ رہتے تو دوسرے گروپ کی برائی کرتے، تو اکثر آنکھوں کے اشاروں سے بھی کرتے، دیکھو انہوں کیسے ہے، دیکھو انہوں کیسا کر رہے ہیں، دیکھو، بلکہ آنکھوں کے اشارے سے بھی برائی ہوتی، وہ غلط طریقے سے اشارے کرنا بھی برائی ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے بھی، ہاتھ سے بھی اگر ہم کسی کی طرف اشارہ کر کے بول رہے ہیں کہ انہوں ایسے دیکھو بلکہ ایسا کریں گے تو یہ بھی برائی ہوگی جو کہ ہمزہ کہلائے گی۔ اور دوسری، زبان سے کسی کی برائی کرنا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو برے الفاظ نکالنا، یہ لمز کہلائے گا۔ ایک ہوگا حمز، ایک ہوگا لمز، سمجھ گئے نا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، دونوں کے لیے بربادی ہے، ہر وہ دونوں کے لیے برائی اور بربادی ہے جو ایک دوسرے کی آنکھ اور ہاتھ کے اشارے سے برائی کرتا ہے یا زبان سے کسی کی برائی کرتا ہے۔ اللہم احفظنا، دیکھ رہے ہیں بچوں، تباہی اور بربادی ہے، بول رہے ویل کے معنی ہے وہ۔ تو اللہ ہم سب کو ان باتوں سے حفاظت فرمائے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے سے ہو بھی گیا تو اللہ نے اب ہمیں علم دے دیا ہے، اب ہم توبہ کر لیں گے آئندہ نہیں کرنے کی ارادے سے، تو انشاءاللہ جو ہم نے کیا بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو آپ دل میں اللہ سے ارادہ کریے کہ اللہ اگر میرے سے یہ گناہ ہو گئے ہیں تو مجھے تو اب معاف کر دے، میں اب پکا ارادہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ آئندہ ایسے برائی ایسی غلطیاں نہیں کروں گا۔ تو سمجھ گئے ہمزہ کسے کہتے ہیں اور لمزہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ یہ اس لیے اتنا ضروری ہے بچوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق پر امت مسلمہ یعنی ہم سب کو اتنا زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے کہ اگر ہم قرآن کی آیات کو جمع کر کے دیکھیں گے کہ کن کن باتوں میں اس بات کا حکم ہے تو ہمیں بہت سی آیتیں مل جائیں گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے کس طرح نہیں رہنا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث شریفہ میں بھی اتنا زیادہ بے شمار احادیث، اتنی زیادہ احادیث آئی ہیں۔ جی بیٹے وعلیکم السلام، آپ لوگ سن لیجئے، یعنی میں بول رہی تھی کہ قرآن کے علاوہ احادیث میں بھی اخلاق کے بارے میں اتنی بے شمار احادیث آئی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ اس موضوع پر بہت زیادہ، سب میں زیادہ اسی اخلاق کے موضوع پر اللہ کے رسول نے زور دیا ہے کہ تم اپنے اخلاق کو سدھارو۔ اسی طرح ایک اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ اور ہم جانتے ہیں یہ ہمارے پہلے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب میں پہلے جو خلیفہ بنے، مسلمانوں کے لیڈر بنے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو، وہ آدمی ملعون ہے جو کسی مسلمان کو نقصان یعنی ضرر پہنچائے یا اس کے خلاف کوئی سازش کرے۔
دیکھ رہے کیا حدیث ہے اس میں؟ دیکھیے کھل کے بتا رہی ہوں میں، غور کریے اس بات پہ. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو بول رہے ہیں بچوں. لعنت کس کو بولتے ہیں پہلے وہ سن لو. لعنت یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت سے دور ہو جانا. بچوں اب جو دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ لے لیجیے آپ لوگ، لمحہ یعنی ایک سیکنڈ بھی اگر اللہ کی رحمت اور شفقت سے دور ہو گئے نا بچوں، تو ہم نقصان میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، نہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے خلاف کوئی سازش کرے، یعنی دھوکہ دے، اس کے پیچھے اس کو نقصان پہنچائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں بچوں، ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے اگر ہم کسی کے مذاق اڑائے، ہمارے آنکھ کے اشارے سے کیوں نہ ہو، ہماری زبان سے کیوں نہ ہو. دیکھ رہے اللہ ہم کو ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہے. مگر آج کل سب سے زیادہ مسلمان اپنی ایک دوسرے کی تکلیف پہنچا رہا ہے. یعنی ایک کا دوسرے مذاق اڑا رہے ہیں، انہوں ایسے ہیں، انہوں ویسے ہیں، انہوں فلاں ہیں، انہوں ایسے ہیں. اللہ اللہ، کتنی بری بات ہے نا بچوں. یہ ہمارے لیے بالکل بالکل بھی جائز نہیں ہے بیٹے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کچھ تکلیف پہنچائے. کیونکہ ایک اور حدیث میں کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کیا کہا؟ ایک مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ ایک صحیح اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی نہ اس کی زبان سے اس مسلمان کو تکلیف ہو، نہ اس کے ہاتھ سے کسی تکلیف ہو، تو وہ صحیح مسلمان ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. صحیح معنوں میں وہی مسلمان ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے. دیکھ رہے نا، تو اب یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے نا. بلکہ مومن کا معاملہ تو بچوں ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے یہ تو نہ کرنے کی چیزیں ہیں. اب میں کیا کرنا بول رہی ہوں، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں. ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے. دیکھیے اس میں کیا نظر آتا؟ بلڈنگ کس طرح بنتی؟ پلروں سے اور اینٹوں سے بنتی نا. ایک اینٹ کے بعد دوسری اینٹ جماتے، ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے جماتے 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 ایک بلڈنگ بناتے نا بیٹا. تو اسی طرح ایک عمارت کی طرح ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں، تمام لوگوں کو ہونا چاہیے. جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، تقویت دیتی ہے، سہارا دیتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کا معاملہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بنے، اس کو سہارا دے، اس کو مضبوط کرے، اس کی مدد کرے، اس کو کمزور نہ ہونے دے. اس طرح اگر ایک اینٹ بھی نکل جائے تو آہستہ دھیرے دھیرے دوسری اینٹ، تیسری اینٹ، ایسا تمام گرتے گرتے پوری عمارت ہی ختم ہو جاتی. سمجھ رہے نا؟ ایک اینٹ نکال لو، پھر بعد میں دوسری اینٹ نکل جاؤ، ایسا نکلتے چلے گئی تو وہ مضبوطی نہیں رہتی اس عمارت میں. اسی طرح اللہ کے رسول نے اس کو اس حدیث سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. کیا معنی اس کے؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مثال ہے. اس کے بعض کو مضبوط کرتا ہے. یعنی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو جس طرح مل جل کر رہ کر مضبوط کرتی ہے، اس کو قائم رکھتی ہے، اسی طرح تمام مسلمان مومنوں کو مل جل کر رہنا چاہیے. ہر
ان دو آپس میں محبت، اتفاق، صلہ رحمی، سچائی اور ہر اس عادت کو بڑھانا چاہیے جس سے دوسرے کا فائدہ ہو۔ اس کے برخلاف اگر ہم دوسرے مومن کو اپنا بھائی یا نہیں سمجھیں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو گویا خلل پیدا ہو جائے گا، اس عمارت میں خلل آ جائے گا، یعنی گیپ آ جائے گا، نا اتفاقی بڑھ جائے گی، ناراضگی بڑھ جائے گی، بیزارگی آ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ عمارت مضبوط نہیں رہ پائے گی۔ تو اسی طرح تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، اپنے درمیان محبت بڑھائیں، نفرت، غصہ وغیرہ کی ہرگز جگہ نہ دے، کیونکہ کوئی چیز اگر خالی رہی تو اس میں دوسری چیز بڑھ جاتی، بڑھ کے آ جاتی۔ تو وہاں اگر ہم محبت کی جگہ نفرت لا لیے، اخلاص کی جگہ غصہ لا لیے، تو ہماری زندگی میں بہت سی تکلیف اور پریشانی آ جاتی۔ تو ہمیں کیا بول رہے کہ تم ایک دوسرے سے مل جل کر محبت سے رہو، جیسا کہ ایک عمارت میں اینٹیں رہتی ہیں۔ آپس میں محبت، بھائی چارگی اور خوش اخلاقی سے اگر ہمیں رہنا ہے تو ہماری ایمان مکمل ہوگا، ہم اللہ کے رسول کے محبوب بنیں گے، ہمارا ترازو بھاری ہوگا اور ہماری عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ سمجھ رہے نا بچوں؟ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی بات ہے؟ اس سے ہماری طاقت بڑھے گی نہ کہ گھٹے گی۔ جی میم۔ جی، اور غیر مسلم جو مسلمانوں کے علاوہ ہے نا بچوں، ان کے سامنے ہمارا اچھا امپریشن بنے گا۔ اگر ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کی برائیاں کر لیتے رہے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے، ان کے مذاق اڑاتے رہے، تو غیر مسلم کیا کہیں گے؟ دیکھو مسلمان کیسے ہے، دیکھو آپس میں چلو ان کی نہیں بنتی، اب انہوں دنیا لوگوں کو کیا سمجھاتے، ایسا بول لیتے نا۔ تو کیا ہم یہ موقع دیں گے ان کو؟ نہیں، ہرگز نہیں دیں گے نا۔ ہاں، ہرگز موقع نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنے اخلاق سے ہمارے اسلام کا اظہار کریں گے۔ بچوں غور سے سنو یہ بات، ہم اپنے اخلاق سے، ہمارے رویے سے، ہماری زبان سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے بات کرنے سے، ہر انداز سے ہم اسلام کا اظہار کریں گے۔ یہ اپنے دل میں ارادہ کریے اور اس ارادے کو پختہ کریے کہ ہم ان باتوں پر عمل کر کر ہمارے اسلام کا تبلیغ کریں گے۔ گویا کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، یعنی اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کو دوسروں غیر مسلموں کے سامنے پہنچا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپس میں مل کے رہنا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا اپنے اخلاق کے ذریعے سے، تاکہ لوگ ارے واقع دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے اتنے تمیز والے ہیں، راستے میں سائڈ سے چلتے ہیں، نظریں نیچی رکھتے ہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، بدتمیزی نہیں کرتے، بڑوں کے ماں باپ پر اونچی آواز نہیں نکالتے، کسی کو جھڑکی نہیں دیتے۔ کتنے پیارے بچے ہیں دیکھو، تو ان کا دین کتنا پیارا ہوگا، بلکہ سوچنے پہ مجبور ہو جانا وہ لوگ۔ ہمارے بچوں کو، آپ لوگوں کو دیکھ کے بچوں ہمارا پورا سرمایہ ہے، معلوم آپ لوگ چھوٹے ہیں، ہم کیا بھی نہیں کر سکتے مت سوچو، بلکہ آپ ہماری طاقت ہے، ہم بڑے ہو گئے، ہمارے سے زیادہ آپ لوگ دین پہنچا سکتے، معلوم آپ کے اخلاق کے ذریعے سے ہماری میراث ہے، آپ لوگ ہماری جائیداد بولتے نا، ہمارا پیسہ، ہمارا بینک بیلنس جو بولتے، ویسے ہیں آپ لوگ۔ آپ سے ہمارا اسلام پہچانے جانا، آپ سے مسلمان پہچانے جانا آپ کے اخلاق سے، آپ کے مسکرانے سے۔ بیٹے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ پیسے والے تو پیسہ دے کر صدقہ کر کے اپنے نیکیاں بڑھا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول سے غریب لوگ پوچھتے اے اللہ کے رسول ہم نیکیاں کیسا کمائیں؟ پیسے والے تو صدقہ خیرات کر کے نیکیاں کما رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں اپنے نیکیاں، ہم کیسا کرنا، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے، اے ایمان والو تم مسکرا کر ملو، سلام کو پھیلاؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ دیکھ رہے کچھ خرچ نہیں ہو رہا اس میں، ہم صرف کسی سے مل رہے ہیں،
سلام کر رہے ہیں اور ہنستے مسکراتے ہوئے مل رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے نیکی ہے. دیکھ رہے ہیں، یہ اخلاق ہے ہمارے، اس سے ہم پہچانے جاتے بچوں. تو ہم سے زیادہ آپ لوگ ہمارا دین پہنچانے والے ہیں، معلوم، آپ تبلیغ کرنے والے ہیں، آپ اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانے والے ہیں، کتابوں کے ذریعے نہیں. میں کیا بول رہی ہوں؟ نالج کے ذریعے نہیں، بلکہ آپ کے اخلاق کے ذریعے. آپ کو تو معلوم ہے نا، اچھے طریقے سے بیہیو کرنا اچھی بات ہے، گالی نہیں دینا اچھی بات ہے، بلکہ نرم آواز میں بات کرنا اچھی بات ہے. ماں باپ کی، بڑوں کی، بھائی بہن کی، چھوٹوں کی محبت کرنا، یہ تمام چیزیں تو معلوم ہے نا. اچھے اور برے کی پہچان ہو گئی نا، تو آپ انہی چیزوں کو ہمیشہ فالو کریے. غصے کو اپنے پاس آنے مت دیجیے. گویا سمجھیے وہ کورونا ہے. آپ سب کو معلوم ہے نا، کورونا ایک بیماری ہے، کیڑا ہے بلکہ. تو بری عادتوں کو وہ کورونا سمجھ کے اس کو اپنے پاس آنے مت دیجیے. جیسا ہم ہاتھ دھو کے بار بار اب سینیٹائز کر لے رہے ہیں، اپنے آپ باہر نکلے تو ماسک لگا رہے ہیں، جیسا پریکاشنز لے رہے نا، ہم احتیاط کر رہے نا، اس طرح برائیوں سے بچنے کی احتیاط کریے. گویا وہ ایسی برائی ہے جو ہم کو لگ گئی تو ہماری طبیعت خراب ہو جانا، ہم بیمار پڑ جاتے. اس طرح سمجھیے. ہم بد اخلاقی کریں گے تو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جا رہے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول کے محبوب سے دور ہو جا رہے ہیں کیا؟ ایسا سوچئے. کیا ہم شیطان کے قریب ہو جا رہے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، جس سے ہم شیطان سے دور ہو جائیں. ہم شیطان کے بھائی نہیں ہیں. ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم کہا گیا. الشیطان اخو المسلم نہیں بولے، شیطان مسلمان کا بھائی ہے نہیں بولے، بلکہ مسلمان کا بھائی ہے، بہن ہے. اس طرح ہم اپنے آپ کو بچپن سے عادت ڈالیں گے نا بچوں، تو ہم آگے چل کر بہت بڑے دین کے دائی بنیں گے. خوش ہو جائیے. دین کے دائی یعنی دین پھیلانے والے. اللہ کے رسول جو کام کر رہے تھے نا، جو زندگی میں رہ کر جو 23 سال کام کرے، وہ بہترین کام آپ کرنے والے بن رہے ہیں. سمجھو، دین کے دائی کہتے ہیں ان کو، دین کی طرف بلانے والے. جی بیٹے فائزہ، آپ میوٹ کر لو بیٹے اپنا مائک. ہاں، کیا کہا میں نے؟ ہم بچپن سے ان عادتوں کو اپنائیں گے تو ہم گویا دین کے دائی بنیں گے، دین پہنچانے والے، تبلیغ کرنے والے، اسلام کو لوگوں تک بتانے والے. اپنے بیانوں کے ذریعے نہیں بول رہی میں، اپنے عادات کے ذریعے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنی سچائی کے ذریعے، اپنے نرم مزاجی کے ذریعے. غصے کو دور پھینک دیجیے ہمارے سے. غصہ ہمارے قریب ہرگز نہیں آنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے غصے کے بارے میں کیا کہا سنیے. تمہارے نزدیک طاقتور وہ کون ہے؟ پوچھتے ایک مرتبہ. تو صحابہ بولتے وہ جو باڈی لینگویج، جس کے ہاتھ پیر ہٹے کٹے ہوں، موٹا تازہ ہو، وہ طاقتور ہے. نہیں، اللہ اور رسول کی نظر میں طاقتور وہ ہے جو غصہ آئے تو اس غصے کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو ظاہر نہ کرے بلکہ ٹھنڈا ہو جائے. غصہ آئے تو اس کو اپنے اندر قابو میں کر لینا. غصہ نکالنا دل بول رہا، مگر خاموش صبر کر لینا، کنٹرول کر لینا اپنے آپ پہ. تو آپ چاہے دبلے پتلے بھی کیوں نہ ہو، آپ اللہ اور اس کے رسول میں طاقتور نظر آتے. دیکھ رہے، یہ ہے اخلاق. اپنے غصے کو اپنے قابو میں کر لینا، یہ ہے اخلاق. غصہ آ رہا، ان کو کچھ بولنا دل بول رہا، ڈانٹنا دل بول رہا، مگر نہیں، اگر میں کنٹرول کروں گا تو اللہ جو دیکھ رہا ہے ہمیں، اپنے آپ کو بریو کہلاؤں گا، زبردست، اللہ کی نظر میں اچھا کہلاؤں گا. یہ سوچ لیے تو آپ دبلے ہونے کے باوجود بھی وہ موٹے تازے طاقتور سے بہتر ہو جاتے. سمجھ رہے نا؟ اس طرح. اور سچائی بیٹے، سب میں پہلے اپنے اندر سچائی پیدا کرو. اگر سچائی بولنے میں اگرچہ کہ آپ کا نقصان ہو جائے، آپ سے کچھ غلطی ہو گئی، اس غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا اپن، تو وہ جھوٹ مت بولیے، کیونکہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ مذاق میں بھی بولنا کبیرہ گناہ ہے بیٹے، بڑا گناہ ہے. اسی لیے سچائی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھایا ہے، اس کی اہمیت بتائی ہے.
کہ سچا انسان کس کے ساتھ ہوگا؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مذاق میں جھوٹ بولنے کو بھی حرام کر دیا، بلکہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو کوئی جھوٹی بات بیان کرے تاکہ وہ ہنسے، اس کے لیے ہلاکت ہے. دیکھ رہے، مذاق میں بولا، میں اپریل فول بنایا، ان کو تو چپ ایسی چپکلی آ گئی، دیکھو ایسا بول دیا، ایسا مذاق میں بول دیتے، اپریل فول بولے نا، مذاق کر رہے. تو یہ بھی منع کیا گیا ہے ہمارے اسلام میں. معلوم بچوں، جہاں جہاں بھی جو برائی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے نا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو روک دیا تاکہ ہم اس کے اندر نہ جا سکیں. جھوٹ سے بچپن ہی سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی کسی کو جھوٹ نہیں کہنا ہے. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہماری بات میں اہمیت نہیں رہتی، ہم پر یقین نہیں کرتے لوگ، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کیا آیت ہے؟ اس کا ترجمہ سن لو، آپ لوگ کو اچھا سمجھ میں آتا. اے ایمان والو، یعنی ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی صاف بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو، نہ اس میں جھوٹ ہو، نہ دھوکہ ہو، نہ کسی کا حقیر بتانا ہو، نہ کسی کی برائی ہو، سیدھی صاف بات کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. اگر تم اس طرح رہو گے تو تمہارے جو سزا ملنے والی تھی وہ بھی نہیں مل سکتی اگر تم سچ بولو گے تو. اور تمہارے گناہ مٹا دے گا. سچ بولنے سے دیکھو نیکیاں تو مل رہی بلکہ اس کے بدلے گناہ بھی مٹ جا رہی جو ہم سے انجانے میں ہو جاتے نا، چھوٹے چھوٹے گناہ. سیدھا پیر ڈال کے چپل پہننا، بولے ہم کبھی بایاں پیر ڈال کے بھی پہن لیے تو ایک چھوٹا گناہ ہو گیا بولے جیسا. تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ، کھڑے کے پانی نہیں پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے، اگر ہم کھڑے کے پی لیے تو یہ ایک چھوٹا گناہ ہو گیا. تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم جانے انجانے میں ہو جاتے ہم سے، وہ گناہ بھی معاف کر دیتے اگر ہم سچے انسان بن گئے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کی بات مانتا ہے، تو جان لو کہ وہ یقیناً بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے. دیکھ رہے، سیدھی گفتگو، سچی گفتگو جس میں نہ جھوٹ ہو نہ ہیرا پھیری ہو، صرف سچ پر مشتمل ہو، یعنی سچ رہنا اس میں. اسی لیے اللہ، اس کے دو فائدے ہیں. دیکھو، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ صاف سیدھی بات کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، ان کے اعمال کو درست بھی کرتا ہے، اور دوسرا ان کے گناہ دور کر دیتا ہے. تو لہذا ہر مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے، سچی اور سیدھی صاف بات بیان کرے. یاد رکھتے نا میری بات یہ؟ ہاں، کیونکہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ کیا اللہ کا حکم ہے. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ اور ایک آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، دیکھو بار بار اے ایمان والو، اے ایمان والو بول کے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو رہے اور بول رہے اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ. پہلا حکم اللہ کا ڈر ہے اور دوسرا سچائی ہے. تو یہ صفتیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے. سچ بولنا متقین کی صفت ہے بیٹے، نیک لوگوں کی صفت. متقین کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ سچائی ہمیں نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. سچائی ہمیں نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. جنت کے پاس جا کے نیکی ختم ہوتی ہے. تو جنت میں اگر ہمیں جانا ہے، جنت کی حسین حسین نعمتیں، وہاں کا دودھ، وہاں کا شہد، وہاں کی میوے، وہاں کی خوشی، وہاں کے باغ، وہاں کے محل، اگر وہ سب چیز دیکھنا ہے، یہ دنیا میں جو بڑے بڑے گھر دکھتے اپنے کو، بڑی بڑی کار دکھتے اپنے کو، وہ سب کیا ہے معلوم؟ جنت میں جانے کے لیے جو درجات ہے نا، یہ دنیا کا سب سے امیر انسان، آپ کو معلوم ہے جو بھی ہے دنیا کا سب میں امیر انسان کا جتنا پیسہ ہے نا، جتنی آرام ہے، جتنے بلڈنگز ہے، وہ تمام جنت کی سب کے آخری انسان کنے رہتے، یعنی سٹیپ وہاں سے شروع ہوتا.
यहाँ पे अमीरी की जो एंडिंग है, यहाँ पे जो पैसे वालों का जो मर्तबा मुकाम है, वहां से जन्नत शुरू हो रही। तो सोचो वहां की एंडिंग क्या होती होगा, वहां का आराम सोचो, वहां की फैसिलिटीज सोचो, वहां के, आपका दिल बोलता है एप्पल खाना, आपके दिल में गुमान आते ही अल्लाह ताला आपके सामने एप्पल का झाड़ ले लेके आ जाते, जो चाहे एप्पल तोड़ लो बोलते। और जैसे ही हम एक एप्पल तोड़ते, वहां दूसरा नया एप्पल खुद ब खुद लग जाता अल्लाह के हुक्म से। यानी आपको कमी नहीं मिलती। जितनी आइसक्रीम खाना है आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम तो सबको पसंद है ना, मेरे को भी पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, हर फ्लेवर की पसंद है मेरे को। तो वैसे ही आप लोगों को भी पसंद है थी। आपको आइसक्रीम खाना दिल बोलता, आपके सामने ऐसी मजेदार, जैसा बोलते ही मुंह में पानी आ जाता। देखो अरे सॉरी, अब तो हम रोजा है, हम नहीं ला सकते मुंह में पानी, मगर सोचो, इमेजिन करो, अच्छी से अच्छी चीज जो भी हम चाहते, कपड़ों में क्यों ना हो, खिलौनों में क्यों ना हो, गाड़ियों में क्यों ना हो, जो भी आपका दिल करता ना, अल्लाह ताला आपको इजाजत दे देते, वो कर लो बेटा बोल। क्यों? दुनिया में हम अल्लाह की बात मान के उसकी बातों पे, अच्छे अखलाक पे अमल करें ना, तो उसका बदला हमें जन्नत में मिल रहा। वो रास्ता हमें जन्नत की तरफ लेके गया ना, तो वो जन्नत हमारा इनाम है, हमारी नेकियों का बदला है, हमारी खुश नसीबी है। आप जो चाहे कर सकते। अब एक सवाल है था, हम जितना खाए फिर हमारे तबीयत खराब हुई तो वहां वो कोई मामला ही नहीं है ना, हमारे वहां की चीजों से तबीयत खराब होती, या दुनिया में हम जरा ज्यादा खा लो डकारे आने लगते, हमारा बदहजमी होती, हमारे दवाखाने को लेके जाने की नौबत आ जाती। मगर आखिरत में नहीं है, वहां की हर चीज, हर चीज इतनी प्योर, इतनी नीट, इतनी साफ रहती बच्चों, कि जिससे हमें कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं होते। आप जितनी चाहे आइसक्रीम खाओ, जितना चाहे मीठा खाओ, जितना चाहे आपका दिल चाहे कुछ भी खाओ, बिरयानी खाओ, कुछ भी खाओ, लिमिट आपका दिल भरे तक अल्लाह ताला देते, फिर आपको कुछ तबीयत भी खराब नहीं होती। क्योंकि ये बोल रहे ना, ये दुनिया की जहाँ अमीरी खत्म होती, वहां से आखिर जन्नत की अमीरी शुरू होती। यानी उतनी बड़ी जन्नत है, एक एक खाली सुभान अल्लाह बोलो आप, जन्नत में आपके नाम का एक दरख्त लग जाता। तो अगर आप अनकाउंटेबल बार 1000 बार सुभान अल्लाह बोलेंगे, वही फील करते हुए, तो आपको 1000 दरख्त लगेंगे। तो सोचो आप अपनी जायदाद कितनी बढ़ा रहे हैं बोले जैसा। आप ये, अब एक घर है अपना, एक घर रहता, अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आए, दूसरा घर खरीदते हम, वैसा तीसरा खरीदते ना। ऐसे ही अल्लाह ताला बोले जन्नत तुम्हारे लिए मैं दे दिया, अब तुम उसको किस तरह अपनी जायदाद को बढ़ाते, अपनी जायदाद को खूबसूरत बनाते। नमाज क्या क्या छोटे छोटे अहकामात बता के क्या बोले, नमाज अज़ा होती, अज़ा का जवाब दो, अज़ा का जवाब देने के बाद तुम जो दुआ पढ़ के उसका दुआ पढ़ोगे, दरूद पढ़ोगे, तो तुम्हारे लिए जन्नत, अल्लाह के रसूल की सिफारिश मिल जाएगी। दिन और रात में 12 सुन्नतें पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत में एक खास घर बनाया जाएगा। ये ऐसी चीजें, ऐसी नेकियों की तरफ अल्लाह ताला हमें उभारता है कि हम आखिरत में अपने लिए जो जन्नत बना रहे हैं ना, उसमें हम जो चाहे सजा ले सकते अपनी वैरायटीज से। सुने ना, तो अल्लाह ताला हमें खुद इख्तियार दे रहा है कि तुम अपने लिए जन्नत को अपने स्टाइल में जमा कर लो, मगर उसके लिए क्या करना है, दुनिया में हमें रब चाही जिंदगी गुजारना है। अल्लाह ताला जो बोले वैसी जिंदगी गुजारेंगे तो हम आखिरत में कामयाब होंगे। इसी तरह हमारे अंदर और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, पहले तो मैं बोली सच्चाई, उसके बाद झूठ से बचना, इसके बाद अच्छी गुफ्तगू करना, बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार करना, बड़ों की बात सुनना, अपने गुस्से को काबू में रखना। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिस पर अमल करके हम आखिरत में अपने लिए जन्नत लिख ले सकते, हमारी जायदाद बना ले सकते, हम जहन्नम की आग से बच सकते। समझ रहे ना बच्चों, इंशाल्लाह ये जन्नत परहेजगार लोगों के लिए है बच्चों। सिर्फ खाली मुसलमान है, मुसलमानों का नाम रख लिए तो हमने जन्नत नहीं मिलती, बल्कि जन्नत जैसी अजीम नेमत चाहिए जिसमें आपको हर, बोली ना मैं अभी, पानी की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी,
ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جو دنیا میں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور اتنی صاف، اتنی شفاف، اتنی پیور، ہائی کوالٹی کی ہوں گی. اگر وہ ہونا چاہ رہی تو آپ کو دنیا میں جو باتیں میں بتائی ہوں اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کے حساب سے آپ کو پھر آخرت میں بدلا دیا جائے گا. تو انشاءاللہ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا؟ ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. نماز روزہ نماز روزہ جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے، صدقہ خیرات. جی اب آخری بات میں بول کر اپنی آپ لوگوں کے سوالات سنوں گی، یا آپ لوگوں کا کچھ حمد وغیرہ ہے کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو موقع دوں گی. ایک آخری حدیث سن لیجئے میری، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. تو میں نے کہا ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جس طرح مل کے رہنا ہے، جس طرح امام نماز میں لوگوں کو کیا کہتا ہے، جو بچے ہوں گے ان کو تو معلوم ہوگا نا کہ امام نماز شروع کرنے سے پہلے کیا بولتے ہیں، قریب قریب آ جاؤ، ایک دوسرے سے کاندھے سے کاندھا، پیر سے پیر ملا لو. کیوں بولتے؟ تاکہ بیچ میں کوئی خلل نہ رہے، کوئی گیپ نہ رہے. اسی طرح صرف نماز کا حکم نہیں ہے، نماز میں بھی ہمیں اسی طرح مل جل کر رہنا ہے، اور نماز کے علاوہ باہر بھی، یعنی دنیا کے معاملات میں بھی ایک دوسرے کا اسی طرح خیال رکھنا ہے. اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. ہم صرف اس گمان میں رہ گئے، یعنی ہمارا گمان کیا ہے، اسلام بولتے کیا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، تو ہمارا ایمان مکمل ہو گیا، ہم مسلمان ہو گئے. سمجھ رہی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے یہی اتنا ہی کرنے سے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. ہاں، ایمان میں داخل ہے یہ سب چیزیں، یہ ضروری ہے، میں اس کو کم نہیں بول رہی ہوں، بلکہ ہم سچے مومن اور مکمل مومن تبھی بن سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر حسن اخلاق کی صفت ہو. اگر ہمارے اندر ان عبادتوں کے علاوہ حسن اخلاق نہیں ہوگا تو سن لیجئے ان کے لیے کیا ہے. یہ عبادتیں ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوں گی، بلکہ حسن اخلاق بھی ہمارے لیے ضروری ہے ہمیں جنت میں جانے کے لیے. تو یہ حدیث میں بول رہی ہوں، آپ سنیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا. بولی نا صحابہ کیا نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی. ان سے سوال کیا تمہارے نزدیک مفلس کون ہے؟ جس طرح طاقتور کون ہے پوچھے تھے، نہیں ایک حدیث پہلے بولی سو، اس میں اسی طرح اللہ کے رسول سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو، دین سکھاتے تھے الگ الگ سوالات کر کے، ان کو سمجھا کے. تو ایک مرتبہ پھر پوچھتے تمہارے نزدیک مفلس یعنی غریب شخص کون ہے پوچھتے. تو ہمارے ذہن میں فوری کیا جواب آتا، جبکہ صحابہ کی طرح جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کھانا پینے کی چیزیں نہیں ہے، تو وہ غریب دکھتا نا ہم کو، اسی کو ہم غریب کہتے ہیں. تو صحابہ کی نظر میں بھی وہی لگا، انہوں نے بھی سیم یہی جواب دیا جیسے اب ہمارے ذہن میں آیا. نہیں، غریب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے وغیرہ. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ اور آخرت، اللہ کے رسول کے نزدیک مفلس، غریب، حقیر وہ شخص ہے جو آخرت میں قیامت کے دن توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت قرآن وغیرہ وغیرہ جو بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں کر کے نیکیاں تو جمع کر لے کر آئے گا، خوب عبادتیں کر کے نیکیاں تو لے کر آئے گا، مگر اس کے ساتھ اس شخص نے، یعنی سپوز اب میں ہوں سمجھو، نعوذ باللہ، یا کسی انسان کو لے لیں گے، ایک انسان ہے وہ نماز بھی پڑھتا تھا 5 وقت کی، روزے بھی رکھتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور اس نے پیسہ تھا حج بھی کیا. تو یہ چیزاں کرنے سے جو نیکیاں اس کے پاس جمع ہوئی وہ لے کے بھی گیا انہیں آخرت میں مرنے کے بعد، مگر اس نے ان چیزوں کے علاوہ کسی کو مارا بھی ہوگا، کسی کو جھڑکا بھی ہوگا، کسی کا مال بھی جھوٹ بول کے حق لے لیا ہوگا، یا حرام کمایا ہوگا، یا کسی کو اپنی زبان سے تکلیف بھی پہنچائی ہوگی، یعنی نیکیاں بھی کی
اور برائیاں بھی کی. میں بولی نا 2 پلڑے ہوں گے, ایک نیکیوں کا پلڑا, ایک برائیوں کا پلڑا. تو آخرت میں غریب وہ ہو جائے گا جو نیکیاں تو لے کر آئے گا, مگر دوسروں کو جو تکلیف دنیا میں پہنچایا تھا, وہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دو جس کو اس نے تکلیف پہنچائی. دیکھ رہے ہیں بچوں کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم اپنے ماں باپ کو, بھائی بہن کو اپنی نیکیاں نہیں دیں گے آخرت میں, کیونکہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یعنی آخرت میں ایسی ہیبت رہے گی, فیصلے کا ایسا انتظار ہوگا کہ اپنے ماں باپ آ کر ہم سے ایک نیکی پوچھیں گے تو ہم نہیں دیں گے, یا ہم جا کر اپنے ماں باپ سے نیکی پوچھیں گے تو وہ نیکی نہیں دیں گے. ایسے ماحول میں ہماری بیٹھے بٹھائے سو جو کمائے ہمیں نے محنت سے نیکیاں, نماز روزہ کر کے, دوسری عبادتیں کر کے, وہ نیکیاں ہم نے جس کو تکلیف پہنچائی تھی دنیا میں, اللہ تعالیٰ بولیں گے ان کے حساب برابر کرو, تمہارے نیکیاں نکالو ان کو دیتے جاؤ. یعنی کسی کو ایک مارا تو اس کے حساب سے جو گناہ ملا تھا آپ کو اتنی ہی, پورے نیکیاں نہیں دے دیتے, اس حساب سے جتنا گناہ اللہ تعالیٰ مقرر کریں گے اس دن, اتنے نیکیاں نکال کے آپ کی اس آدمی کو دے دیتے. پھر کسی اور کو کچھ گالی دی ہوگی اس حساب سے اس کو دے دیں گے, کچھ حرام کھایا ہوگا اس حساب سے اس کو نیکیاں دے دیں گے. اس طرح تمام لوگوں کے حقوق العباد بولتے بیٹے اس کو, یعنی بندوں کے حقوق جس میں ہم کوتاہی کریں گے, ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے, ان تمام کو وہ نیکیاں بانٹ دی جائیں گی اور اس کا حساب مکمل کرے گا. اگر تب بھی اگر وہ کم گناہ کیا تھا تو وہ نیکیوں سے کمپلیٹ ہو جائیں گا, پھر بھی اس کی نیکیاں ختم ہو گئی, پھر بھی لوگوں کے ابھی سوالات ہیں. یعنی اور بہت سے لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچایا, کلاس میں, روڈ پہ چلتے ہوئے, اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائی بہن کو, ان سب کو دیتے دیتے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی. تو سوچو اب کیا حال ہوگا. یعنی حساب برابر کرتے کرتے اللہ کے یہاں اس کی نیکیاں ختم ہو گئی, جو نماز روزہ زکوٰۃ سے انہیں کمائے تھے. تو اب کیا کریں گے, ابھی لوگ باقی ہیں, کیا کرنا ہے بول کے فرشتے جب پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ بولتے چلو اس حساب سے جو لوگوں کے گناہ ہے نا, جس لوگوں کے گناہ ہوں گے وہ گناہ اس کے اوپر ڈالتے جاؤ. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں, یعنی دوسرے جس کو آپ تکلیف پہنچائے ان کے گناہ اس تکلیف کے برابر آپ کے اوپر ڈالتے جائیں گے. تو اب وہ تو لمٹ ختم ہی نہیں ہوں گی نا, پورے لوگوں کے گناہ آپ کے اوپر ڈال دیں گے, ان کی نیکیاں آپ کی نیکیاں ان کے نہیں گئی, ان کے گناہ آپ کے پاس آ گئے الٹا. تو سوچو ہمیں اس کے بدلے کتنے دن جہنم میں چلنا پڑے گا. اللہم احفظنا, اللہم احفظنا, اللہ ہمیں بچائے. ظالم اور مظلوم دونوں کے لیے وہاں پہ انصاف کا فیصلہ ہو جائے گا. سمجھ رہے نا بچوں, یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں. ہمیں اپنے اخلاق کو بہت بدلنے کی ضرورت ہے, بلکہ ہمیں تو اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہو جائے. آئینہ یعنی ہمارے گھر میں آئینہ ہے نا, ہم جا کے اس میں دیکھیں تو ہماری شکل صورت دکھتی نا. اس طرح اگر کسی مومن کی ہمیں برائیاں نظر بھی آ رہی ہیں, اس کو سائڈ میں لے جا کے سمجھا کے بول دینا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ برائی ہے, اس کو دور کر لو. لوگوں کے سامنے مت بولو, بلکہ سائڈ میں الگ سے بولو. پھر اس کے بعد ختم. آئینے سے ہٹتے ہی ہماری صورت دکھتی, ہمارے کو پھر نہیں دکھتی نا. اسی طرح پھر وہ برائی بھول جانا. آپ ارے وہ فرینڈس کو بول لیتے جانا, امی کو بولنا, ابا کو بولنا, فلاں کو بولنا, ایسا نہیں کرنا. بلکہ جتنا ہمیں نظر آیا بول دینا, اس کو الگ سپریٹ لے جا کے, اس کے بعد پھر وہ برائی دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنا. تو یہ صحیح حق آپ ادا کر رہے ہیں ایک بھائی کا, کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑ دیا نا ہمارے درمیان. ہم کس بنیاد پہ ایک دوسرے سے مل کے میٹنگ کر رہی, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی اور بہن ہے بولے تھے نا, اس رشتے سے. تو ہم ایک دوسرے کا وہی خیال کریں گے. ارادہ کریے, ہم جو بھی یہاں سنے ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اپنے آپ کا بھی اور اپنے مسلمان بھائی بہن کا اسی طرح خیال کریں گے جس طرح آئینہ کی مثال دی میں نے. اگر کوئی برائی دکھے تو بولیں گے, اور اس کو پھر دوسروں کے سامنے نہیں ذکر کریں گے. اور
ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں گے اور اللہ کے محبوب بندے بننے کی پوری پوری کوشش کریں گے. تو اب آپ سمجھ گئے ہیں میری باتوں کو؟ مائک انمیوٹ کر کے بولیے. جی میم. جی میم. ہاں الحمدللہ. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے پہلے تو پوچھ لو میرے کو, اس کے جی بعد میم. آپ لوگ جی میم. جی پوچھو بیٹے. میم صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا مطلب کیا ہے میم؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کس نے سوال کیا ہے یہ؟ ذوالقرنین میم, میرے بھائی. ماشاء اللہ, فواز غالب کے بھائی. ویری گڈ ذوالقرنین, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. عربی میں صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ, کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ. بیٹے دو قسمیں ہیں, جیسا میں اخلاق کی دو قسمیں بولی تھی نا, ایک حسن الاخلاق, ایک سوء الاخلاق. سوء الخلق, حسن الخلق. اسی طرح گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک بڑے گناہ, ایک چھوٹے گناہ. تو بڑے گناہوں کو عربی میں کبیرہ گناہ کہتے ہیں, چھوٹے گناہ کو عربی میں صغیرہ گناہ کہتے ہیں. جو میں نے بولا نا, نیکیاں کرنے سے ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بلکہ بڑے گناہ تو جی صرف سچی توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں, وہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے. اسی لیے ہمیں بڑے گناہ کے تو قریب بھی نہیں جانا ہے. جیسا کہ جھوٹ بولنا بولی نا میں, جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہے بیٹے. ہم مذاق میں بہت جھوٹ بولتے مگر بڑا گناہ ہے وہ. سچی توبہ کر لیجئے, آئندہ سے جھوٹ نہیں بولتے بلکہ ارادہ کر لیجئے, تو آپ اس سے بچ جا سکتے. چھوٹے گناہ جو ہم جانے انجانے میں بولی نا, وہ بھی کی نہیں نا, کہ بیٹھ کے پانی پینا تھا نہیں پیے, یا بڑوں کو غلطی سے کچھ بول دیے, دل میں آپ کا ارادہ نہیں تھا مگر منہ زبان سے نکل گیا. اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم جانے انجانے میں کر دیتے, وہ گناہ ہمارے نیکیوں سے مٹتے جاتے ہیں. سمجھ گئے بیٹے؟ ذوالقرنین دو گناہ, صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ, کبیرہ یعنی بڑے گناہ. جی میم. چلو الحمدللہ. کسی اور کا سوال ہے؟ میم ہمارے بھائی سورہ کہف کے 10 آیت پڑھتے کہتے ہیں میم. اچھا بیٹے, اب میں ضرور موقع دوں گی, پہلے سوالات کا کام مکمل کر لیتے ہیں اپن, ٹھیک ہے؟ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیے. کچھ بھی, اب اگر میں بولی نا, آپ جو باتیں بتائی اس میں سے بھی اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. کس کے میننگ سمجھ میں نہیں ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, میں بولی سب باتوں میں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. بولو بیٹے. فوزیہ, میرا نام رمیشا ہے باجی. ہاں بولو بیٹے. باجی کون سی ذکر سے جنت میں ہمیں درک لگتا؟ نہیں سمجھ میں آیا بیٹے, پھر سے ایک بار پوچھئے سوال. کون سا ذکر کرنے سے جنت میں درک لگتا؟ ہاں, کون سا ذکر کرنے سے, آپ کون سا بھی ذکر لے لیجئے. سبحان اللہ بول سکتے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے, اور سبحان اللہ کی خاص ذکر آیا ہے, وہ سبحان اللہ بولتے ایک درخت لگتا بول کے. پھر دوسرے ذکر سے بھی آپ اپنی جنت کو سجا سکتے. خالی رہے جب استغفر اللہ بھی بول سکتے, لا الہ الا اللہ بول سکتے, لا حول ولا قوت الا باللہ بھی بول سکتے. یہ ایک خزانہ ہے, بولے معلوم, لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے. اگر آپ یہ بار بار پڑھتے جائیں گے تو وہ خزانہ آپ کے نام ہو جاتا. اس طرح الگ الگ نیکیوں کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں. آپ کو جو آسان لگا آپ وہ اپنی زبان سے بول سکتے. درخت بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. آمین. میم جی بیٹے. میم ہم اچھے کام کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, وہ اللہ کی ہدایت سے نا میم. ہاں, اللہ کی ہدایت سے ہم بن گئے مسلمان. اب میں بولی نا, ہاں جی. تو میم نان مسلمس کو اللہ ہدایت نہیں دیے تو اللہ ہم کو کیوں سزا دیتے؟ ہاں, تو نان مسلم کے دل میں بھی فرسٹ اسٹیپ اٹھانے کی فکر رہنا نا بیٹے. ان کو جب معلوم ہو گیا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے بول کے, تو ان کے دل میں تڑپ ہونا کہ ہم نیک بنے,
یعنی ان کو عقل دیے نا, عقل کی بنیاد پہ انہوں سوچنا کہ جو ہم پوجا کر رہے ہیں کیا یہ صحیح پوجا ہے کہ نہیں. یہ بت جو ہمارے, ایک منٹ بیٹے ایک منٹ, جو یہ ہم پوجا کر رہے ہیں یہ پوجا سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوگا, یہ جو ہم سامنے کھڑے کے بول رہے ہیں, سوچنا نا. ان لوگوں کو نہیں سوچتے, اس وجہ سے ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. حالانکہ تمام دنیا میں آنے والے مسلمان ہی رہتے, مگر ان کے مذہب والے ان کو ہندو یا غیر مسلم بنا جاتے. مگر ان کو فرسٹ اپنے دل میں ہدایت کی طلب ہونا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے. اگر وہ فکر ہی نہیں رہی تو ان کو کہہ کو دیں گے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں. جی میم, جزاک اللہ خیر. اللہ کسی پر بھی ہرگز بھی ظلم نہیں کرتا. ہم اپنے اعمال کے ذریعے اپنے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں. کوئی اور پوچھ رہے تھے نا کچھ؟ کون بات پوچھ رہے تھے بیٹے؟ میم السلام علیکم. میم جی وعلیکم السلام. پورا سلام کرو بیٹے, پورے 30 نیکیاں ملتے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو بیٹے. میم شہری میں کھانا اگر کیا سہرن ہوتی نا, شہری میں سہرن ہو جب کھانا پینا روک دینا, نہیں تو اذان تک کھا سکتے. دیکھو اس کی 2 قسمیں ہیں. کیا مطلب؟ یعنی آپ ٹائم سے اٹھ گئے, الحمدللہ ٹائم سے کھا لینا شروع کرے تو آپ کو وقت سے پہلے ختم فنش کر دے سکتے. ٹھیک ہے, یہ ایک قسم ہو گئی. سپوز دوسری قسم کبھی لیٹ ہو جاتی, کبھی اپنی آنکھ لگ جاتی, اینڈ آخری ٹائم پہ ہم نیند سے بیدار ہوتے تو فوری جلدی جلدی برش بھی کر کے جلدی آ کے بیٹھے, کھانے لگتے ہی سحرن ہو جاتا. دیکھو تو کیا بولے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا آپ نے اپنی پلیٹ میں ڈالا ہے اس کو مکمل کر لو, چاہے سحرن بھی کیوں نہ ہو, اذان بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ کو وہ شروع کر دیے تھے نا آپ, تو وہ کھانے کی آپ کو اجازت ہے. اور ڈال لے کے اور پیٹ بھر ڈکار لائے تک کھاتو بول کے نہیں, جو آپ نے پلیٹ میں ڈال لیا ہے وہ کھانا مکمل کر سکتے چاہے سحرن ہو. ٹھیک ہے, آپ وہ کھا لیے بعد اپنا روزے کی نیت کر لے کے روزہ رکھنا. اور جو کہ بار بار نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہوتا ہمارے ساتھ, تو کھا سکتے, آپ کو اجازت ہے اپنا نوالا مکمل کر لینے کی. اپنا جو پلیٹ میں موجود ہے وہ کھانا کھانے کی آپ کو اجازت ہے, چاہے اذان بھی ہو جائے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری اذان ہوئے تک بھی کھا رہے ہیں, اس کے بعد دودھ پی رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں وغیرہ نہیں کرنا, بلکہ اپنا جو پلیٹ میں ڈال لیے سو کھانا کھا لینا, یہ اجازت. جی بیٹے پھر امی لوگ پکاتے نا, ان لوگوں کو لیٹ ہوتا نا, وہ اذان تک کھا سکتے. پھر نہیں, اس لیے بول رہی نا وقت سے پہلے اٹھنا. سب میں پہلے تو وقت سے پہلے اٹھ کے اپنی تیاری کر لینا. کبھی کبھار لیٹ ہو سکتی, یہ بھی معلوم ہے اپنے کو, تو کبھی کبھار لیٹ ہونے کی صورت میں آپ کھا سکتے ہیں اذان ہوتے رہے تو بھی, مگر اتنا زیادہ نہیں کھانا. اجازت ملی بول کے کہ چلو اب یہ بھی کھا لیے نا, وہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو بول کے, اور دیر نہیں کرنا, بلکہ جلد سے جلد فنش کرنے کی کوشش کرنا بول رہی ہوں. سمجھے؟ جی میں ہاں سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا میم. اوکے بیٹا. اور وہ کبھی کبھی ہوتا ہے, روز نہیں کرتے ہم ویسا, کبھی کبھی آنکھ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کھانا کھانے میں لیٹ ہو جاتے, کھاتے رہتے اذان ہو جاتی, تو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے جو اپنے پلیٹ میں ہے وہ کھا لو. جی کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ نہیں تو ہم جلدی ان کو موقع دیں, ہم موقع دیں گے ذوالقرنین کو کہ وہ سورہ فیل پڑھنا چاہ رہے ہیں. السلام اللہ وبرکاتہ. میم سورہ کہف میم, سورہ نیل نہیں, سورہ کہف میم. جی بیٹے. میم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے بولو.
قیامت کے دن میں ہندو آگ اٹھاتا اللہ. جی جی بولو. کیا سوال کیا تھا آپ کا؟ میں نہیں سمجھی بیٹے، پھر سے سوال پوچھو. میم جی جی بولو. قیامت کے دن اللہ ہندو آگ اٹھاتا. ہاں اٹھاتے نا، ان کے جو جلا کے راکھ کر دیے بولتے نہیں، ان کو بھی اٹھاتے اللہ تعالیٰ. سارے انسان چاہے وہ کون سے بھی مذہب کے کیوں نہ ہو یا کون سی بھی کنٹری کے کیوں نہ ہو، یعنی زمین پر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے فیصلے کیے جائیں گے، اور وہ کافر ہے یعنی غیر مسلم ہے تو ان کو سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جی بیٹے، ان کی نیکیاں نا دنیا میں ہی ان کو فائدہ دے گی، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ نیکیاں قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. پہلی چیز ایمان کا ہونا شرط ہے. وہ ایمان نہیں ہے بول کے ان کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوں گی. یعنی یہ سوال آ سکتا کہ غیر مسلم نیک بھی ہوتے نا، ان کو اس کا کیسا بدلہ ملنا، بولتے دنیا میں ہی اللہ دے دیتے، آخرت میں ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. آخرت میں نیکیاں قبول ہونا ہے تو ان کو ایمان والے ہونے. جی جی میم عشاء کے نماز میں واجب میں 3 رکعت میں وہ دعائیں قنوت نہیں آتا رہا تو نماز پڑھ سکتے کیا میم؟ ہاں پڑھ سکتے، مگر سیکھنے کی کوشش کر دینا. ابھی سے آپ کو نہیں آ رہا نا تو آپ 3 رکعت نارمل پڑھو، مگر آپ دعائیں قنوت یاد کر لینا شروع کر دینا. ٹھیک ہے؟ بیٹھ گئے نہیں سیکھے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولو. لائف ہے بات کرو جی. فون پھر کاٹ دے سلام کر دو مٹا لی بولو جی کری بیٹے پوچھو. کون بلائے تھے؟ پوچھنا ہے کچھ؟ تو ہم ذوالقرنین کو سورہ فیل پڑھنے کی اجازت دے دیں. سب میوٹ کر لو اپنی آواز.